دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بڑے اچھے رحم دل اور نیک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ اپنے ملک کی رعایا سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتا اور اس ملک کی رعایا بھی اپنے بادشاہ کی بہت عزت اور احترام کرتی۔ بادشاہ کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ وہ ہر کسی کے معاملے میں انصاف سے پیش آتا تھا، غریب اور امیر کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس ملک کے لوگ بادشاہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے، اس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ شہزادہ اور شہزادی کی عادتیں بھی بہت اچھی تھیں، وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہر کسی کے دل عزیز تھے، اور اسی طرح ملکہ بھی ایک نیک دل خاتون تھی۔ بادشاہ شکار کے بہت شوقین تھے اور شکار کے لیے دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر شکار کھیلا کرتے تھے۔ وہ اکثر شکار کے لیے اکیلے ہی جایا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ 7 والے جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، وہاں وہ اکیلے ہی گئے تھے۔ بادشاہ ابھی جنگل کے اندر شکار ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اب بادشاہ کے پاس اس کا کوئی سپاہی نہیں تھا۔ بادشاہ کیونکہ جانتے تھے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے فوراً جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اس حصے کو کاٹ کر سارا خون بہا دیا اور وہاں کپڑے سے پٹی کر دی۔ کیونکہ سانپ بہت زہریلا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ تھوڑی دیر میں وہاں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک حکیم اپنی بیٹی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو تو کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حکیم کا گھر جنگل کے پاس ہی تھا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی کی مدد سے بادشاہ کو اٹھا کر لے گیا اور گھر جا کر بادشاہ کا علاج کیا۔ بادشاہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، وہ 2 دن تک بے ہوش رہا۔ جب بادشاہ ہوش میں آیا تو وہ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ادھر بادشاہ کے سپاہی جگہ جگہ بادشاہ کی تلاش کر رہے تھے۔ بادشاہ کے ہوش میں آنے کے بعد حکیم نے سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے حکیم کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے حکیم اور اس کی بیٹی کو اپنے محل میں دعوت پر بلایا تاکہ وہ حکیم کا شکریہ ادا کر سکے۔ جب وہ حکیم اور اس کی بیٹی محل میں دعوت پر آئے، بادشاہ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سامنے مزیدار کھانے پیش کیے گئے۔ حکیم کی بیٹی گل بانو بہت حسین و جمیل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسوں کی بھی بہت لالچی تھی۔ جب بادشاہ نے حکیم کی بیٹی کو تھوڑا غور سے دیکھا تو بادشاہ اپنا دل اس پر ہار بیٹھا، اور دعوت کے اختتام پر بادشاہ نے حکیم صاحب سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ حکیم یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حکیم کی بیٹی سے شادی کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا دے۔ تو چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ اور حکیم کی بیٹی گل بانو کی شادی ہو گئی۔ گل بانو جو کہ پیسوں کی بہت لالچی تھی، اس نے محل میں آتے ہی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ گل بانو کی اصلیت کو سمجھ چکا تھا، لیکن بادشاہ چاہ رہا تھا کہ گل بانو کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ ملکہ کی شان کے خلاف ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گل بانو نے خود ہی اپنا ہار چوری کر کے محل کے ایک نوکر پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرا ہار چوری کیا ہے۔ وہ نوکر بادشاہ کا بہت پرانا اور وفادار نوکر تھا۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ہار گل بانو نے چوری کیا ہے اور الزام اس پر لگا رہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ گل بانو کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ جب گل بانو کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو ہار وہاں سے برآمد ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ ایک بہت ہی نیک اور انصاف پسند تھا، تو بادشاہ نے جھوٹے الزام اور چوری کرنے کے جرم میں گل بانو کو قید خانے میں ڈال دیا۔ گل بانو کا باپ جب اپنی بیٹی کو ملنے قید خانے میں گیا تو وہ بہت رو رہی تھی اور اپنے باپ سے معافی مانگ رہی تھی کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ حکیم صاحب ایک نیک صفت اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے اپیل کی کہ گل بانو کو رہا کر دیا جائے۔
وہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ تو بادشاہ نے حکیم صاحب کی بات مان لی اور گل بانو کو رہا کر دیا گیا۔ گل بانو اب سچے دل سے توبہ کر چکی تھی، تو وہ اب ہنسی خوشی محل میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔